إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے کم و بیش 7 مرتبہ نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. اس واقعے کو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ اس کے بارے میں سن چکے ہیں. لیکن اس واقعے میں سے 2 بڑے اہم اسباق میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک شیطان سے اور ایک آدم اور حوا سلام علیہ سے، کہ اگر وہ دونوں سبق ہم یاد کر لیں، سمجھ لیں اور زندگی پر اس پر عمل کر لیں تو ہم میں سے اکثریت کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. اس پورے واقعے میں جو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ذکر کیا، 3 کردار ہیں: ابلیس، آدم اور حوا سلام علیہ. ان تینوں کے اندر یا یوں کہہ لیجئے کہ شیطان، ابلیس اور آدم علیہ السلام کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہیں. مشترک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپ گریڈ کیا، اس کا سٹیٹس لفٹ کیا، اس کو بڑھایا، اور وہ جن ہونے کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا، لیکن ابلیس اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپگریڈ کر دیا اور فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا. آدم علیہ السلام انسان ہے، ہر انسان خطا کار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور ابلیس کو جس کا سٹیٹس اپ گریڈ کیا، ان دونوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس آدم کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا یا بنا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اپلفٹ کیا، اس کا سٹیٹس اپ گریڈ کیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی ان ساری مخلوقات کے اوپر لے آئے. دوسری چیز انہوں نے مشترک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ ابلیس کو ایک کام کرنے کا حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اسے نافرمانی کی، اور اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، نافرمانی کی.
اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو یہ جنت تمہاری ہے، یا آدم اس جنت کے اندر جاؤ، تمہاری بیوی جائے، وَكُلَا مِنْهَا جو چاہے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا جو تمہارا دل چاہے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا، باقی سب کرو جو تمہیں کرنا ہے، کھاؤ پیو جو جیسے چاہے زندگی گزارو۔ لیکن ان سے بھی شیطان نے یہ خطا کرا دی، ان کو ورغلایا، وسوسے ڈالے، اور ان دونوں نے آدم اور حوا سلام علیہما نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ ان سے بھی شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ لیکن یہاں جب یہ واقعہ ہو گیا شیطان کے ساتھ، آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو ایک چیز ہمیں شیطان سے سیکھنی ہے اور ایک آدم علیہ السلام سے سیکھنی ہے۔ شیطان سے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو، تمہیں میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو اس نے فوراً اپنی عقل کو لڑایا، لاجک پیش کی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اس سے بڑا کام کیا جو اصل چیز ہمیں شیطان سے سیکھنی اور نہیں کرنی، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا قال فبما اغویتنی، اللہ یہ جو میں نے آپ کی نافرمانی کی نا، آپ نے حکم دیا سجدہ کرو، میں نے سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ نے مجھے بہکا دیا، آپ کی وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور فوراً اس نے بلیم گیم سٹارٹ کر دیا۔ اور اس کا ایک اور نام بھی سائیکالوجیکل ٹرمز میں ہے، اس کو کہتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی، کہ انسان اپنے آپ کو کہے میں کیا کرتا، میرے تو حالات ایسے تھے، میں کیا کرتا، میں تو مجبور تھا۔ جیسے آج ہم اکثر لوگوں میں دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے مسئلے مسائل زندگی کے سن رہے ہوتے ہیں، کہیں شوہر کا مسئلہ ہے، کہیں بیوی کا مسئلہ ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے میں کیا کروں، بیوی کہتی ہے میرا شوہر ایسا ہے میں کیا کروں۔ بچوں سے بات کریں تو بچے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہماری بات نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کس زمانے میں رہتے ہیں، اور ماں باپ سے پوچھیں تو بچے نافرمان، بچے اطاعت نہیں کرتے، بچے یہ بچے وہ۔ آپ کسی کام کرنے والے سے پوچھیں تو اس کو ہر وقت شکایت ہوگی میرا باس ایسا ہے، میرا مینیجر ایسا ہے، میرا سیٹ ایسا ہے۔ آپ سیٹ سے پوچھیں وہ کہے گا جی میرے امپلائی ایسے، میں کیا کروں۔ ہر آدمی دوسرے پہ الزام ڈالنے کو تیار ہے، اور اپنے آپ کو بے گناہ بالکل خطا سے مبرہ سمجھنے لگا ہے، اور فوراً اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں لے کر آیا کہ نہیں میرا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے، میری بیوی ایسی ہے اس لیے میرے بچے ایسے ہیں، میرے گھر میں بے برکتی ہے کیونکہ میرا شوہر ایسا ہے، آج میں جن کرائسس کا شکار ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے میری صحیح تربیت نہیں کی۔ ایسی باتیں بھی لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وکٹم مینٹیلٹی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بلیم گیم ہے۔ اور ہم نے شیطان سے یہ سیکھنا ہے کہ جب انسان اس بلیم گیم اور وکٹم مینٹیلٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے تو ایسے اللہ نے پیدا کیا، میرے تو حالات یہ تھے، میرے تو معاملات یہ تھے، میں تو ایسے گھر میں پیدا ہوا، میں کیا کروں۔ جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ سیکھنا یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ دوسرے پہ الزام ڈالیں، اپنی ذمہ داری خود لیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ ان حالات میں ہیں، اب آپ نے اس کے اندر سے نکلنے کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ آپ بیٹھے روتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کریں، حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، کوشش کریں، کیونکہ یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی تو آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار 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 قرآن میں فرما رہے ہیں لَتَبْلُوَنَّكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، ہم تمہارے مال سے، تمہاری جان سے تمہیں آزمائیں گے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم بیٹھے یہی روتے رہیں ہر وقت کہ میں کیا کرتا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں کیا کرتا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو ہم بجائے اپنی ذمہ داری لینے کے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کے، ہم شیطان کی طرح دوسروں پر بلیم ڈالتے رہیں گے اور ہمیشہ اپنے آپ کو پریشانی میں رکھیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں جو وکٹم مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ کبھی پرسکون نہیں ہوتا انسان، اس کو ہر آدمی کے اندر اپنا دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے،
اور وہ ہر وقت دوسروں کو دیکھ کے جل رہا ہوتا ہے، بھن رہا ہوتا ہے، اسٹریس میں آ رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو ہمیں اس سے نکالنا ہے. یہ ہم نے شیطان سے سیکھنا ہے کہ ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا. آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، انبیاء کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ کیا یہ بیٹھے روتے رہے؟ یا ان حالات کے اندر بھی کوشش کرتے رہے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بھائی ایسے تھے کہ بھائیوں نے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. جب اللہ نے باہر نکالا اور وزیر کے گھر میں پلے بڑھے، اس کے بعد پھر جیل میں جانا پڑ گیا اس وزیر کی بیوی کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود بجائے وکٹم مینٹالٹی کے، وکٹر مینٹالٹی تھی، امپاورڈ مینٹالٹی تھی، کانفیڈنس تھا، مثبت سوچ تھی. اس جیل کے اندر بھی بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اس زمین پہ وزیر خزانہ بنا دو یا وزیر بنا دو، میں انشاءاللہ ایسی پلاننگ کروں گا، ایسی فائنینشیل پلاننگ کروں گا کہ تمہیں جو قحط کہ میں نے تمہیں تعبیر بتائی ہے، تمہارے خواب کی، ہم اس سے نکل جائیں گے. ورنہ بیٹھے روتے رہتے جیسے ہم روتے رہتے ہیں. ہم کیا کریں، حالات خراب ہیں، ہم کیا کریں، یہ خراب ہے. کل میں نے اپنے آفس میں 2 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا، 2 نوجوانوں کو جن کے آگے پوری زندگی پڑی ہے. دونوں نہیں آئے. دونوں نے کہا ہم آئیں گے 11 بجے، دونوں نہیں آئے. ہم فون کر کے پوچھ رہے ہیں سرکار آپ تشریف لائیں گے نہیں لائیں گے؟ ایک نے فون نہیں اٹھایا، مجھے کوئی کام پڑ گیا. یار آپ کو جاب چاہیے ہے، آپ کو ضرورت ہے، اکانومی خراب ہے، پیسے نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، کم از کم خدا کے بندے ٹائم پہ تو آؤ. اگر آ نہیں سکتے تو بتاؤ تو صحیح. یہ ہمارا حال ہے. سب کچھ حکومت کو، حالات کو، معاملات کو برا بھلا کرنے کو تیار ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں. یہ ہے شیطان کی مینٹالٹی، یہ ہے شیطانک اپروچ جس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. اگر ہم اس سے نہیں نکالیں گے تو اسی طرح زندگی ہماری ختم اور برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے کہ جب اذان کی، جب نماز کا وقت آئے تو میں مسجد آ جاؤں، کیونکہ راستے میں ٹیلے ہیں، جھاڑیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، میں کیسے آؤں، میں نابینا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے آتی. پھر تم مسجد آؤ. کیا اب دیکھیں نا، عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس کتنے سارے ریزنز تھے کہ وہ کہہ سکتے ہیں مسجد نہیں آ سکتا، میں نابینا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں مسجد کیسے آؤں، بیٹھے گھر میں بیٹھے رہتے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا تم آؤ. کیوں؟ جو تم کر سکتے ہو کوشش تو کرو، باہر تو نکلو، بجائے اپنے حالات معاملات پہ رونے پیٹنے کے کوشش کرو، سوچو کیسے نکلو گے. آج صبح میں نے دیکھا کہ ابھی 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کانووکیشن ہوا، اور وہ جس لڑکے کو گولڈ میڈلسٹ تھا وہ لڑکا صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا، اس سے آواز بھی نہیں نکل رہی. اس کو الفاظ بولنے کے لیے اس کو کوئی بیماری ہے، مجھے وہ نام یاد نہیں آ رہا، اس کو ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے جب وہ بول رہا تھا تو اپنے آپ کو ٹیڑھا کرنا پڑتا تھا، جسم کی طاقت لگانی پڑ رہی تھی کچھ الفاظ منہ سے نکالنے کے لیے. جب اس کا انٹرویو ہو رہا تھا کہ آپ نے گولڈ میڈل لیا، کیسے لیا، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو تو بیچارہ گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھ جائے اور روتا رہے. لیکن اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری، الحمدللہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے محنت کی، اس نے کوشش کی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کانووکیشن میں اس معذور بچے کو جو بول بھی صحیح طرح نہیں سکتا، چل بھی صحیح طرح نہیں سکتا، اس نے گولڈ میڈل لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطانک اپروچ پہ نہیں تھا، وہ وکٹم مینٹالٹی پہ نہیں تھا، وہ وکٹر مینٹالٹی پہ تھا کہ نہیں، جو کچھ اللہ نے مجھے وسائل دیے ہیں، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کوشش کروں گا اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دوں گا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو شیطان سے سبق ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس سیطانک اپروچ کو نہیں لینا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا. یہ آزمائشیں ہم پر آئیں گی، ہمیشہ آتی ہیں، انبیاء پر آئی ہیں، صحابہ پر آئی ہیں، تو ہم پہ بھی آئیں گی. لیکن ہم بیٹھے روتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں؟ نہیں، ہم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کوشش کرنی، محنت کرنی ہے. کیسے اس سے باہر نکلیں، کیسے اس کو بہتر بنائیں، کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. دوسری بڑی اہم چیز جو ہمیں آدم علیہ السلام سے سیکھنی ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، حاصل کیے. کیا کلمات حاصل کیے؟ سب سے پہلا
جو کلمات انہوں نے پڑھے اور حاصل کیے وہ یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے شیطان کی طرح تکبر کرنے کے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے بندوں سے معافی مانگے، آگے بڑھے۔ لیکن استکبار کہ میں کیوں مانگوں، میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، اور جب وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے معافی مانگنے کو تیار ہو جائے تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور یہ استغفار کتنا اہم ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں سکھائی استغفار کے کلمات، اللہ سے معافی کے کلمات، اور سب سے آخری چیز جو انسان اس دنیا سے کے بعد قیامت والے دن بھی کر رہا ہوگا، اور جب وہ پولیس صراط پہ چل رہا ہوگا، جنت کی طرف اندھیرے میں جا رہا ہوگا، تو کیا دعا کرے گا؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے لیے اس نور کو جو اللہ اس دن روشنی دیں گے، اعمال کی روشنی ہوگی، جس روشنی میں انسان پولیس صراط سے گزرے گا، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوگا۔ انسانوں کو پہلا کلمہ بھی استغفار سکھایا گیا اور آخری کلمہ بھی استغفار اس کی زبان سے نکل رہا ہو۔ استغفار اتنا اہم ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہ کرتا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جو غلطی نہ کرتا ہو؟ ہم میں سے کون ہے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلتی ہو جو قابل مواخذہ ہو نہ ہو؟ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، سزاوار ہیں، لیکن یہ استغفار آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ استغفار اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بھی وہ سکھایا، آخر میں بھی انسان وہی بولتا وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ سے بار بار استغفار کرے۔ لیکن یہاں استغفار کو صرف یہ مت سمجھے کہ استغفار اس نے کرنا ہے جس سے کوئی غلطی ہوئی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، تو ہمیں معلوم ہے نا انبیاء معصوم عن الخطا، ان کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ استغفار کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ کیونکہ استغفار صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، استغفار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں کرنے کو کہا، ہم کمزور ہیں، ہم سے صحیح طرح نہیں ہو سکا۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد جب سلام پھیریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا نماز پڑھتے ہی؟ جبکہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے نا، کوئی گناہ کے لیے تو نہیں آئے ہوئے یہاں پہ، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوئے، اجر کمانے آئے ہوئے، نماز پڑھ کے نیک کام کریں گے، فرض ادا کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا کہا گیا کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن شاید میری نماز ویسی نماز نہیں تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میرا شاید خشوع و خضوع کم رہ گیا ہوگا، مجھ سے کوئی الفاظ رہ گئے ہوں گے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے وہ ساری آزمائشوں سے گزر چکے ہیں کہ قوم نے آگ میں جلا دیا، آگ میں ڈال دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، پھر اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو مکہ کے بیابان وادی میں چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد جب بچہ چلنے پھرنے کے برابر ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اس کو ذبح کرو۔ یہ سارے مراحل گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ مجھ سے قبول کر لے۔ آپ سوچئے، آپ سوچئے اس شخص کی عبادت، اس شخص کی توحید، اس شخص کا معیار مقام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، وما کان من المشرکین۔ ابراہیم ایک امت ہے، ابراہیم کو اسوے کو فالو کرو، تمہارے لیے اسوہ بنا کے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ شخص اس سب کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھ سے ہو سکتا ہے کوئی کمی رہ گئی، اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں بیٹھا ہے،
یہ فجر کی نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ زندگی بھر کے جو معاملات ہیں، فیصلے ہیں، امور ہیں، اس میں اللہ اس کا رسول کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. نوافل کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے، میں فرائض کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن ہمارا مزاج اور ہمارا سوچنا اور ہمارے معاملات، کتنی دفعہ دن میں ہم سچے دل سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ بہت کمزور ہیں، اللہ کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت، ساری قربانیاں دینے کے بعد، ساری آزمائشوں کے بعد، کہ اللہ ربنا تقبل منا، اللہ ربنا تقبل منا. آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک مومن کی معراج یہ ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں ہر وقت استغفار ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی، صرف غلطیاں تو ہیں ہی، غلطی کے بغیر تو انسان ہے ہی نہیں. کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. لیکن اصل میں اگر معافی اپنے گناہوں کی نہ بھی مانگ رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگو، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ پورا نہیں ہو پا رہا، اللہ جو آپ کے احکامات ہیں وہ کر نہیں پا رہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہیں. اگر ان دونوں چیزوں پر ہم عمل کر لیں، شیطان سے یہ سبق لیں کہ ہم نے بلیم گیم نہیں کھیلنا، ہم نے ہر وقت رونا نہیں ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر محنت کرنی ہے، اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور دوسری چیز کہ ہر وقت اپنے آپ کو گنہگار، خطا کار، سیاکار سمجھیں. ہم اللہ کے آگے بھی معافی مانگیں اور اللہ کے بندوں کے آگے بھی عاجزانہ طریقے زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہم سب کی زندگی بدل جائے گی، ہم سب کے غم پریشانی کم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. کئی لوگوں سے سنا وہ کہتے ہیں اسی حالات کا رونا روتے ہوئے اور اسی بات کو کہتے ہوئے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یہ کچھ جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ سب جو ہو رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ نہ ہم مسجدوں میں ہیں، نہ ہم عبادات میں ہیں، نہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، نہ ایسے اعمال کر رہے ہیں. تو ہر چیز کو دوسروں کی طرف دیکھنا، اللہ کی طرف دیکھنا ہے، دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں بلکہ اپنی طرف دیکھنا کہ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا، میں نے ان کے لیے دعا کی، میں نے نیک اعمال کیے، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور اسی طریقے سے جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو وکٹم مائنڈ سیٹ والے لوگ اور بلیم گیم کھیلنے والے لوگ کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہر وقت یہ پریشانی، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ. تو کیا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی ہم کہتے ہیں اللہ مجھے کیوں دے رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں دی؟ اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس کے حقدار ہیں اور کوئی اس کا حقدار نہیں ہے. اور بعض اوقات تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدرت کو بھول جاتے ہیں، شیطان کی طرح کہ اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو بہتر ہوں. تو ہم پہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل آتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو اس وقت ہم نے شیطانک اپروچ نہیں لینی بلکہ آدم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی میں شغال، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب و قبول فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے۔ اللہ ان سے امت مسلمہ اور امت پاکستان کے مفاد کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یہ بھی بیمار کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے بھائی انجم کا آج کڈنی سینٹر میں گردے کا ٹرانسپلانٹ چل رہا ہے، ان کی بیٹی نے ان کو گردہ ڈونیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ دو لوگ بھی حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو بہنیں بیٹیاں اور بچے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ اللہ جو بیاہ چکے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ باقاعدگی سے صبح شام اور رات کے اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے معاف فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔